الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض معجزات کا ذکر ہوا جن سے مختلف فوائد ظاہر اور بیان ہوئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی اور ثابت قدمی کا پیغام بھی تھا کہ آپ پر اہل مکہ معظمہ کی زمین کو تنگ کر رہے ہیں، ہجرت کے اسباب بن رہے ہیں، تو دین کی سربلندی کے لیے کتاب اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور اس کی سرفرازی کے لیے اگر ہجرت کرنی پڑ جائے تو آپ ہجرت کریں، مکہ معظمہ کو چھوڑ دیں. لیکن یہ آزمائش، یہ ابتلا، یہ امتحان دائمی نہیں ہوگا، وقتی ہوگا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون نے مصر کی زمین کو تنگ کر دیا تھا اور انہیں ہجرت کرنے اور نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو وہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے. لیکن ان کے لیے بھی یہ آزمائش وقتی اور حادثاتی تھی، دائمی اور مستقل نہ تھی. جس طرح تھوڑے سے ہی عرصہ کے بعد فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، دشمن کو نیست و نابود کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے امن اور سکون کی زندگی، فوقیت اور غلبہ عطا کر دیا. اسی طرح آپ کو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت گزر جائے گا، آزمائش ٹل جائے گی، تو ایک وقت آئے گا کہ میں آپ کے دشمن کو جیسے میدان بدر میں ہلاک کر دیا، اس کو نیست و نابود کر دوں گا اور آپ کو عزت و عظمت کے ساتھ اسی مکہ کا فاتح اور بادشاہ بنا کر واپس مکہ معظمہ میں لے آؤں گا. تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا ساماں ذکر کیا. آج کے سبق کی آیتوں میں پھر قرآن کریم نے اہل مکہ کو متوجہ کرنا چاہا
کہ اس قرآن مقدس والی نعمت اور خزانے کی قدر کر لو، وگرنہ دنیا و آخرت میں نقصان اور خسارہ ہی تمہارا مقدر بنے گا۔ چنانچہ دیکھیے فرمایا وَبِالْحَقِّ، اور ساتھ حق کے، انزلناہ اتارا ہم نے اس قرآن کو، وَبِالْحَقِّ اور ساتھ حق کے، نازلہ نازل ہو گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، مبشرن ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ابھی تک جو نہیں مانے انہیں مزید آگاہ کرنے والا۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا، یہ لفظ معنی ٹھیک ہے لیکن چبھتے ہیں ذرا یہ لفظ، ڈرانے والا، ڈرانا، یہ لفظ ان میں پیار نہیں، مٹھاس نہیں، یہ الفاظ، یہ جملہ آدمی کو چبھتا ہے، تلخ نظر آتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس لیے زیادہ مناسب ہے، پیغمبر کی شان کے لائق ہے کہ معنی کیا جائے نذیرن، آگاہ کرنے والا، نذیرن۔ اگر ڈرانے والے ہی معنی کرنا ہے تو اس کی ذرا تعبیر بدل دینی چاہیے کہ ڈراوا دو قسم پر ہوتا ہے، ایک چور ڈاکو ڈکیت ڈراتے ہیں، جو کچھ ہے باہر نکالو وگرنہ فیر مار دوں گا، ایک یہ بھی ڈراوا ہے، اور ایک والد اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے، استاذ اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، مرشد بشرط سچا ہو اپنے مرید کو ڈراتا ہے۔ ان کا ڈرانا کچھ اور ہوتا ہے۔ والد کا بیٹے کو ڈرانا، اس پہ تنبیہ اور سختی کرنا، اس میں حقیقتاً ہمدردی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے، بیٹے کا نفع اور فائدہ اسی میں ہوتا ہے، تو اس کے ڈرانے میں ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے۔ تو یہ اگر معنی مراد لیا جائے ہمدردی سے ڈرانے والا، تو پھر یہ پیغمبر کی شان کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ کوئی باپ اپنی اولاد پہ اتنا مہربان نہیں، کوئی استاذ اپنے شاگردوں پہ اتنا مشفق شفقت کرنے والا نہیں، کوئی سچا مرشد ہو کر کے بھی اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کا اتنا غمخوار نہیں جتنا آمنہ کا لال اپنی امت کا درد اور غم اپنے دل میں رکھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نذیرن، آگاہ کرنے والا یا ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے ڈرانے والا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ کا ظاہری معنی کرو تب بھی ٹھیک ہے، جو معنی ابھی کیا، وَبِالْحَقِّ اور ساتھ حق کے، انزلناہ ہم نے اتارا اس قرآن کو، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَبِالْحَقِّ اور ساتھ حق ہی کے، نازلہ وہ اتر چکا۔ تو پہلے جو فرمایا وَبِالْحَقِّ انزلناہ اور ساتھ حق کے ہم نے اس کو اتارا، یہ اتارنے کی ابتدا ہے، اس کا پروگرام ہے، اس کے نزول کی ابتدا ہے۔ اور آگے جو فرمایا وَبِالْحَقِّ نازلَ، تو یہ قرآن اتر چکا ہے، نازلہ ماضی ہے، تو فرمایا دورانیہ جو ہے اس کے نزول کا، اس میں کوئی تحریف، کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، ساتھ حق کے ہم نے اس کو اتارا، تو نتیجہ وَبِالْحَقِّ نازلَ، ساتھ اسی حق کے ہی یہ نازل ہو چکا، کہ اس کے نزول کے دوران کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اور یہ بالکل اسی طرح منو ان بکمالہ نبی علیہ السلام کے قلب اقدس پر اتر گیا، وَبِالْحَقِّ نازلَ۔ لیکن بعض مفسرین نے پہلے بالحق کا معنی لیا بالتوحید، وَبِالْحَقِّ وَبِالتوحید، تو اب معنی یہ ہوگا
व बिलहक्की और साथ तौहीद के, अनजलनाहू हमने उस कुरान को उतारा। तो व बिलहक्की नाज़ला वो ठीक ठीक हक के साथ उतर चुका। इसलिए कि ये बारहा मजमून आप सुनते रहते हैं कि कुरान मुकद्दस का मकसूदी मसला, मकसूद असली, मखदूम मसला और मकसूदी इसका पैगाम वो है अत-तौहीदुल खालिस, खालिस अल्लाह की तौहीद का पैगाम। तो यहां भी उसी बात का इशारा है, व बिलहक्की अनज़लनाहू व बिलहक्क बित्तौहीद, और साथ खालिस तौहीद के, यानी ये मकसूदी पैगाम इसमें रखकर हमने कुरान को उतारा। तो फिर वो हक सच के साथ ही नाज़ला उतर चुका। दोनों माने दुरुस्त हैं। जाहिरी माना लो कि हक के साथ इसको उतारा, तो इसके उतरने के दौरानिया में कोई गड़बड़ नहीं हुई, उसी हक के साथ ही पहुंच गया, उतर गया। और इसका दूसरा माना ले लो बिल हक बित तौहीद, तब भी दुरुस्त है कि इसको हमने नाजिल किया, मकसूदी मसला इसमें यह रखा और बयान किया अल्लाह की तौहीद का खालिस मसला। तो फरमाया व बिल हक की नाज़ला, ये उसी हक सच के साथ क्या हो गया, नाजिल हो गया। यहां फरमाया अनज़लनाहू, अनज़लना इसको उतारा हमने, अपनी तरफ कुरान की निस्बत की, ये सदाकत कुरान की तरफ इशारा किया। आए मक्का के लोगों, तुम कहते हो ये पैगंबर अपनी तरफ से बनाता है, इफ्तिरा करता है, घड़ लेता है और फिर इसे मंसूब करता है अल्लाह की तरफ के, लो जी ये अल्लाह का कलाम है। ये पीछे सबको में पढ़ चुके हो। तो यहां उस एतराज को दूर किया, फरमाया ये मन गढ़त और अपनी तरफ से बनावटी कलाम नहीं, अनज़लना इसको हमने उतारा, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। फरमाया व बिल हक़्क़ि अनज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नाज़ला, हक के साथ इसको उतारा और हक के साथ ही कामयाबी से नाज़ला उतर गया, नाजिल हो चुका। लिहाजा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान करो, इसकी तालीमात को आम करो। वमा अरसलना का, लेकिन गम नहीं करना कि लोग मानते नहीं हैं, कम मानने वाले हैं, कुरान को सुनते समझते कम हैं, इस पर ईमान कम लाते हैं। मेरे पैगंबर आपके जिम्मे बयान करना है, सुनाना पहुंचाना है, मनवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए वमा अरसलना का, नहीं भेजा हमने आपको मनवाने वाला बनाकर, मनवाने वाला बनाकर, और इनको रहे हक पे जबरन लाने वाला बनाकर। वमा अरसलना का, हमने आपको इस चीज का मुकल्लफ ही नहीं बनाया, आपको मुकल्लफ इतना बनाया कि मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचा दीजिए और हक सच के साथ उस अमानत को पहुंचा दें। हाँ, जो उसे मानते जाएं तो इल्ला मुबश्शिरन, उन्हें जन्नत और कामयाबी की क्या सुनाओ, खुशखबरी सुनाने वाले हैं आप। और जो अभी तक नहीं माने उन पे मजीद मेहनत करें। व नज़ीरन, उन्हें आप आगाह करने वाले हैं, हमदर्दी से अल्लाह के अजाबों से डराने वाले हैं। व कुरआनन, और कुरआन, व कुरआनन और कुरआन, फरकनाहू, फरकनाहू के दो माने हैं। फरकना का एक माना बय्यन्नाहू, फरकना का माना बय्यन्नाहू, साफ साफ, वाजे वाजे, हमने उसको बयान कर दिया कि कुरान रली मिली बात नहीं करता, गड़बड़ इसके मज़ामीन में नहीं होती, बड़ी जच्ची तुल्ली खुली साफ कलाम करता है कुरान। फरकनाहू का माना बय्यन्नाहू, रोशन बयान कर देने वाला, साफ साफ मसला सुनाने वाला। कुरान हक सच और साफ साफ खोल कर मसला रोजे रोशन की तरह बयान करने वाला है।
یہ تو ہماری شومی قسمت ہے کہ ملا جی ہمیں صاف صاف نہیں سناتا، وگرنہ فرقنا بینا، روشن بیان اس میں اللہ نے نازل کیا، جس میں کوئی ابہام اخفا نہیں رکھا، پوشیدہ پن، کوئی تلبیس نہیں، کتمان حق، حق پہ پردے نہیں ڈالے، بینا، روشن بیان۔ تو یہ پہلا معنی ہے۔ وقرآنن، اور قرآن کیا معنی؟ اس کی یہ شان ہے، اس قرآن کی یہ پہچان ہے کہ یہ جو مسائل نجات کے بیان کرتا ہے، عقائد و ایمانیات کو لاتا ہے، تو فرقناہو اے بیناہو، انہیں کھول کھول کے پیش کرتا ہے، صاف طور پہ پیش کرتا ہے، روز روشن کی طرح واضح کرتا ہے، ایک معنی۔ اور دوسرا فرقنا الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین الحق والباطل۔ اور قرآن یہ تو فرمایا ایسی شان اور اتھارٹی اور منصب لے کے آیا کہ فرقناہو، یہ حق و باطل کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ فرقناہو الفارق بین الحق والباطل، جس طرح دوسرے مقام پہ قرآن کا مستقل نام اور وصف ذکر کیا، الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، الفرقان، سورت کا نام بھی رکھا سورۃ الفرقان۔ الفرقان کا بھی یہی معنی ہے، الفارق، فرق کرنے والا، بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان۔ اس سے یہ نقطہ سمجھا دیا، حق و باطل کو آنکھوں کے سامنے جدا جدا دیکھنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، اہل حق اہل باطل کو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے، مسلم و غیر مسلم کے درمیان فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے، اہل و سنت اور اہل بدعت کو جدا جدا کرنا چاہتا ہے، شرک کرنے والے اور موحدین کو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے، خوشبو و بدبو کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے، سیاہ و سفید کو دیکھنا اور جانچنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے معیار اور کسوٹی وہ صرف قرآن مقدس ہے، اس کے بغیر معاشرے میں یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو چنگا تجربہ ہو گیا، جب تک اس رنگ میں قرآن نہیں بیان ہوا، سارا نانی ویڑا ہک نہیں بنو یا ہوں کہو نظر آ۔ قرآن نے حدود کو قائم کر دیا، فاصلے قائم کر دیے، امتیازات کو قائم کر دیا، اہل حق کو جدا، اہل باطل کو آنکھوں سے باطل نظر آنے لگا، آنکھوں سے حق نظر آنے لگا۔ تو فرمایا یہ قرآن کی شان اور اتھارٹی ہے کہ فرقناہو، حق و باطل کے درمیان فرق ڈال دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ وقرآنن، دونوں معنی یہاں فٹ ہو سکتے ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور قرآن فرقناہو کے روشن بیان لے کر آیا، ایسا روشن بیان جو حق و باطل کو ایک دوسرے سے کیا کر دے، دونوں معنی پورے ہو گئے، حق و باطل کے درمیان فاصلے قائم کر دے۔ ایسی عظیم و شان قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کا منصب، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، لوگوں کے سامنے، کیسے پڑھیں؟ عَلَى مُقْسٍ، تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ، اور اتارا ہم نے اس قرآن کو تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، تنزیل بے معنی تدریج، ہم نے اس کو اتارا ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ہے، آیتن آیتن، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی رکوع، کبھی کوئی سورت، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کہ 23 سالوں میں اس کا دور مکمل ہوا نزول کا، ایک دم نہیں اتار دیا۔ جب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، موقع بموقع، ضرورت بقدر ضرورت اتارا، تو میرے محبوب علی الناس علی مقسن، لوگوں کے سامنے بھی یوں ہی تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتے جائیں، ٹھہر ٹھہر کر، تدریجاً، پے در پے لوگوں تک یہ پیغام اور امانت پہنچاتے جائیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ ایک دم 30 پارے کیوں نہیں اتارے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو،
جو حصہ اترا اسے یاد کر لیا گیا، اگلا حصہ نازل ہوا پھر یاد کر، حفظ کرنے میں یاد کرنے میں آسانی ہوئی۔ نمبر 2 فائدہ اور حکمت، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، عمل کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ ایک حصہ اترا اس پہ مسلمانوں نے عمل کر لیا، پھر اگلا حصہ اترا اس پہ عمل کر لیا۔ نمبر 3 اس کے بیان کرنے میں بھی آسانی اور سہولت ہو گئی، جو حصہ نازل ہوا اسے نقدی امت تک پہنچا دیا امانت کو، اگلا حصہ نازل ہوا اسے بیان کر دیا، بیان میں بھی سہولت اور آسانی ہے۔ نمبر 4 اس قرآن کریم کا بیشتر حصہ وہ مشرکین کفار کے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے، ادھر وہ اعتراض کرتے ادھر آیت آ جاتی، اس میں جواب آ جاتا، پیغمبر ثابت قدم ہو جاتا، سینہ کھلا ہو جاتا، اطمینان قلب حاصل ہو جاتا۔ تو یہ بھی فائدہ اور نفع اسی تدریج سے حاصل ہوا۔ تو فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اتارا ہم نے اس کو تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، پے در پے اتارا۔ لہٰذا یہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اس کے مقاصد کو بیان کیا، اور اب فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے فرما دیجئے، اور آفاقی کتاب ہے، اولین مخاطبین اہل مکہ اور آج کے دور کے بھی تمام کفار اس کے مخاطبین ہیں، ہر دور کے، ان سے فرما دیجئے اتنا عظیم و شان خزانہ قرآن مقدس رب نے نازل کیا اس شان اور عظمت کے ساتھ، اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اپنے ہی نقصان کرو گے، اس میں اللہ اور اس کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ قل فرما دیجئے آمینو، ایمان لے آؤ، بھی ساتھ اس قرآن کے، او یا لا تؤمنو، تم نہ ایمان لے آؤ، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، تم نے اپنا ہی ایمان لانے کی صورت میں بھلا کرنا ہے، نہ ایمان لانے کی صورت میں اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ باقی فرمایا جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی شان سنو، ان الذین، کرو معنی پہ غور ذرا، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، اوتو جو دیے گئے، اوتو ماضی جو اس قرآن سے پہلے، آگے بات آ رہی ہے، اوتو جو دیے گئے، العلم علم، من قبلی ہی اس قرآن سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے، وہ کون سا علم دیے گئے؟ تورات کا، انجیل کا، پہلے صحائف کا۔ تو اوت العلم، ان الذین اوت العلم سے مراد یہود و نصارہ کے علماء، کہ وہ تورات اور انجیل وغیرہ کا علم انہیں دیا گیا، اس کا علم رکھنے والے، اور تورات انجیل کو جب انہوں نے پڑھا اس میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں، علامات، اوصاف، تعارف پایا، نبی آخر الزماں کا۔ قرآن کریم نے نام پارہ میں اس کو ذکر کیا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ذکر خیر کر دیا تھا۔ تو وہ صرف نبی علیہ السلام کا نہیں، سورۃ الفتح کی آخری آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہے کہ ان کا تعارف اور ان کے اوصاف بھی مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے بعض احوال بھی تورات اور انجیل میں اللہ نے بیان کر دیے۔ وہ اہل علم، تورات انجیل کا علم رکھنے والے، تورات اور انجیل کے ذریعے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ نبی علیہ السلام کب تشریف لاتے ہیں اور ان پہ آخری کتاب قرآن کلام الہی کب نازل ہوتا ہے، منتظر تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بالخصوص ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، تو ان میں جو منیب اور سچے اور ستھرے دل والے تھے وہ اسی حقائق کو سامنے رکھ کر نشانی اور علامتیں تو پہلے سے پڑھ اور جان چکے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے جب قرآن انہوں نے سنا تو ان کی عجیب حالت تھی۔ اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے، دیکھو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوت العلم جو دیے گئے، پڑھو ذرا، دیے گئے علم، من قبلی ہی اس قرآن سے پہلے، اذا یتلا، اذا جب یتلا
तिलावत किया गया, तिलावत किया नबी अलैहिस्सलाम ने, अलैहिम उन पर, उनके सामने, तो वो सारी हकीकत उन पे मुनकशिफ हो गई, खुल गई। तो उनकी हालत क्या थी कुरान सुनकर? यखिरूना, वो गिर पड़े, लिल अज़कानी, ठोड़ियों के बल, सुज्जादन, सजदे में, सजदे में गिर गए ठोड़ियों के बल, और जमीन पे सरब सुजूद हो गए, और हकायक को समझ गए ये कुरान भी रब का सच्चा कलाम है, और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के सच्चे और खातमुल अंबिया पैगंबर हैं। तो सजदों में गिर गए ठोड़ियों के बल, और फरमाया वयक़ूलूना, और वो कहने लगे सुबहान रब्बिना, कुरान सुनकर क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बिना। तो कुरान सुनकर ये कहना चाहिए क्या? सुबहान अल्लाह। इसमें बुखल नहीं करना चाहिए, ये तौहीद भरा जुमला है, और मुवाहिदीन का हक है कि ये अल्लाह की तस्बीह यूं बयान करें। वयक़ूलून, और वो कहते हैं सुबहाना, पाक है, रब्बिना, हमारा रब, शरीकों से, ऐबों से, कमजोरियों से, नकाइस से, भूलने चूकने से, नींद ऊंग से, मौत से, हमारा रब क्या है? पाक है। इन काना, बेशक है, वादु रब्बिना, वादा हमारे रब का, लमफ़ऊला, अलबत्ता पूरा होकर रहता। रब ने जो वादा दिया, नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा, उसकी अलामतें, उसका तारुफ वो पूरा होकर रहा। क्यों ना होता कि वादा हमारे रब का है ही, लमफ़ऊला, अलबत्ता जरूर बिजरूर पूरा होकर रहता है, वो कभी अपने वादों के खिलाफ नहीं किया करता। वयखिरूना, और वो गिर पड़ते हैं, लिल अज़कानी, ठोड़ियों के बल, यबकूना, रोते हुए, वयज़ीदुहुम, और सजदे में फिर कुरान सुनने के साथ उनका ज्यादा होता है खुशूआ, खुशू खुजू, आजिज़ी इनके सारी ज्यादा होती है, और अल्लाह के करीब होते हैं। तो अल्लाह ने उनकी इस हालत को बयान करके हमें आगाह किया कि कुरान से सच्ची मोहब्बत करने वाले, वो जब कुरान को दिल की तवज्जो से सुनते हैं, उनकी कैफियत ये बन जाती है कि वो अश्क बार हो जाती हैं, उनकी आंखें सजदा रेज हो जाते हैं, और हक की ये अजमत उन पे मुनकशिफ होती है कि वो उसके सामने सर झुका देते हैं। ये कुरान की कैफियत और हालत उन पे तारी होती है। जरा एक मकाम देखें 7वें पारा के शुरू में, 7वें पारा की इब्तिदा, सफा नंबर 193। यहां तज़किरा है जब सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने हिजरत अव्वल हबशा की तरफ हिजरत की, मक्का से हबशा की तरफ पहली हिजरत की। तो जब ये हबशा में पहुंचे तो पीछे कुफ्फार ने मीटिंग बुला ली कि ये हमारे चुंगल से निकलते हुए हबशा चले गए। तो एक वफद इन्होंने पीछे भेजा मुशरिकीन ने कि जाओ हबशा के बादशाह नज्जाशी से बात करो कि ये माअज़ल्लाह हमारे भिगोड़े हैं, बाप दादे का मजहब छोड़कर इधर आ गए, इनको हमारे हवाले किया जाए ताकि हम इनको मार पीट कर दोबारा बाप दादा के मजहब पे वापस लौटाएं। जब ये पहुंचे तो नज्जाशी ने, लंबा वाकया है, तफसील में नहीं जाऊंगा, नज्जाशी ने कहा ऐसे तो तुम्हारी यकतरफा गुफ्तगू और बयान सुनकर मैं फैसला नहीं देता, जरा उनको मेरे पास बुलाया जाए जो वहां से भाग कर आए हैं। जब सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम को पता चला तो इन्होंने अपना अमीर मुकर्रर किया, हजरत जाफर। ये कौन है? हजरत जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अली का भाई, अबू तालिब का बेटा, हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु, जिसे जाफर तैयार कहते हो, रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको मुतकल्लिम मुकर्रर किया उन्होंने। ये भी नजाशी के दरबार में तशरीफ ले आए, कुफारे मक्का पहले से खड़े हैं। तो नजाशी ने इनसे पूछा कि इनको जानते हो? मुशरिकीन मक्का की तरफ इशारा किया, फरमाने लगे हाँ जानते हैं।
ان کا کہنا یہ ہے کہ تم باپ دادے کے مذہب کے بھی معاذ اللہ اس کو ترک کر چکے ہو اور اپنے علاقے اور ایریے سے بھی بھاگ کر ادھر میرے ہاں پناہ گزین ہوئے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا اس کا خلاصہ میرے الفاظ اور جملے میں کہ ہم نہ کسی مذہب کے بھگوڑے ہیں نہ ان سے بھاگنے والے ہیں. در حقیقت رب نے ہم پہ نبی آخر الزماں کو مبعوث کیا اور انہوں نے ہمیں انسانیت کے گر سکھائے، جینے کا ڈھنگ سکھایا، ہم کیا تھے اور اس نے ہمیں کیسا سچا اور سچا بنا دیا، وہ اس نے منظر بیان کیا. تو نجاشی بھی انجیل کا عیسائی مذہب سے متعلق تھا اور انجیل کا علم رکھنے والا تھا. جب اس نے گفتگو سنی تو بڑا متاثر ہوا. ادھر مشرکوں نے دیکھا کہ گیم تو الٹی ہو رہی ہے، ہماری بات سنی جاتی، یہ تو ان کی گفتگو سے نجاشی متاثر ہونے لگا. نبی علیہ السلام کے اوصاف سیرت کو سن کر، ان کی تعلیم و تربیت کے بات کو سن کر انہوں نے پھر ایک اور تیر پھینکا. مشرکین نے انہوں نے کہا جناب ان کی باتوں پہ متاثر نہیں ہونا، یہ تو ہمارے معاملہ تو رہا اپنی جگہ، آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے. دیکھا، ان کو بھڑکانا چاہا، غصہ دلانا چاہا. یہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، بی بی مریم کو نہیں مانتے، ان کے گستاخ اور بے ادب ہے. اشتعال دلایا. تو نجاشی نے کہا اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو، باقی تم نہیں مانتے؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے اجازت ہو تو میں وہ قرآن پڑھ کر تمہیں حضرت عیسیٰ و مریم کا تعارف کرواؤں جو ہمارے پیغمبر پہ رب کا کلام اتر رہا ہے. پھر اس نے سورہ مریم کا ایک رکوع پڑھ کے سنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں حضرت بی بی مریم کا ذکر، حضرت عیسیٰ کی ولادت با سعادت کا ذکر، پوری تفصیل اس رکوع میں آئی. جب وہ پڑھ کر سنایا تو نجاشی اور تمام درباری عیسائی بڑے بڑے پادری، ان کی آنکھیں بارش کی طرح آنسوؤں سے برسنے لگی. اور بالآخر اس نے بڑے تحفے تحائف سے صحابہ کو نوازا اور فرمایا تم جہاں کہیں رہو تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ان کو دھتکارا جاؤ، نکل جاؤ بے ایمانو مشرکو. اور پھر وہ ایمان بھی قبول کر گیا نجاشی. تو اس کا ذکر ہے جب انہوں نے سورہ مریم کا وہ رکوع قرآن کا سنا تو ان کی حالت کیا تھی وہ دیکھو. وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا، اور جب سَمِعُوا کرو مانا کرو، وقت نہیں ہے، انہوں نے سنا، کس چیز کو سنا؟ ما، اس کلام کو، انزلہ جو اتارا گیا، الی الرسول سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ رونے لگے. ترا، تو دیکھے، اعینہم، ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، برسنے لگی، اشک بار ہو گئی. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، مما عرفوا پہچان گئے قرآن سن کر کے، حق تو یہی ہے. مما عرفوا معرفت، پہچان گئے قرآن سن کر کے حق. تو حق کہاں سے ملے گا؟ کس کو سننے سے؟ سمجھو تو جملہ، حق کے متلاشیوں، حق کہاں سے ملے گا؟ بابا کی کتاب سننے سے، تاریخیں سننے سے، من گھڑت روایتیں حکایتیں سننے سے، قصے کہانیوں سے نہیں. حق ملے گا تو اس کتاب کے سننے سے جو رب نے عرشوں سے نازل کی ہے. مما عرفوا من الحق، کہاں سے حق کو پہچانا؟ قرآن سے پہچانا. اور اس کو مان گئے. یقولون، کہنے لگے، ربنا آمنا، سبحان اللہ، آئے ہمارے رب ہم ایمان لے آ چکے. تو ایمان بھی ملے گا قرآن کو سننے سے. یہ ربنا آمنا، حق کی پہچان بھی رب کا قرآن ہے اور ایمان کا ذریعہ بھی رب کا قرآن ہے. قرآن کو سنا تو یقولون، کہہ اٹھے، ربنا آمنا، آئے ہمارے رب ہم ایمان لے آ چکے. فاکتبنا، ہمیں لکھ لے، فاکتبنا، ہمیں لکھ لے اپنی قدرت کے ساتھ، مع الشاہدین، حق کی گواہی دینے والوں میں.
کون سی حق کی گواہی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دینے والا وما لنا لا نؤمن باللہ، سبحان اللہ، وما لنا، اور کیا ہو گیا ہمیں، لا نؤمن باللہ، کہ ہم نہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے، وما جاءنا من الحق، جب ہمارے پاس کیا آ چکا، حق آ چکا، ونطمع، اور ہم بڑے پر امید ہیں، نطمع طمع کرتے ہیں، امید باندھتے ہیں، ہم بڑے پر امید ہیں، ان یدخلنا، کہ وہ داخل کرے گا ہمیں، کون؟ ربنا، دیکھا، حق سمجھ آیا، ایمان لائے تو بات ہی کوئی نہیں، جگہ جگہ ربنا 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 ربنا، سبحان اللہ، اتنا پیار ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ ایک مومن آدمی کو، ہیں؟ ربنا ربنا، سبحان اللہ، نطمع، ہم بڑے پر امید ہیں، یقین ہے، ان یدخلنا، کہ وہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، صالحین نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ، پس بدلہ دیا ان کو اللہ نے، بما قالوا، بسبب اس کے کہ وہ قائل ہو چکے تھے، ایمان لے آ چکے تھے، کیا بدلہ دیا؟ جنات تجری، ایسے باغات کے جاری ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کب تک کے لیے اس میں داخلہ؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وذالک جزاء المحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو ہم یوں ہی نوازا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔